یہ کیا، کھیل تو الٹا ہو گیا۔ وہ تو چلا تھا چاچا زاد کی خوشیوں کو آگ لگانے، تباہ و برباد کرنے، پر یہاں تو وہ اپنے ہی بیوی بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میری طرف سے میری یوٹیوب فیملی کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس مقدس مہینے کے صدقے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے، آمین۔ دوستوں، آج کی یہ اسٹوری بنگالی کالے جادو پر ہے۔ سمجھ نہیں آتا انسان کیسے ذرا سی دلی تسکین کے لیے خود کو ایسے سفلی کام کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے جن کا سوچ کر ہی روح کانپ جائے۔ دوستوں، کیا کوئی اتنا حسد میں پاگل ہو سکتا ہے کہ ایک ننھی سی جان جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی اس کی جان کے پیچھے پڑ جائے اور اس ننھی سی جان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کرنے کی کوششیں شروع کر دے؟ میری نظر میں ایسے شخص کو دنیا میں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور بے شک آخرت میں بھی اس کی پکڑ بہت بری ہوگی۔ آج کا یہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ دوستوں، اسٹوری شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل ابھی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بعد میں آپ اسٹوری میں ایسا کھوئیں گے کہ سبسکرائب کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا اور آپ آئندہ آنے والی ایسی مزے کی خوفناک اسٹوریز مس کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ تو چلیں اب بنا وقت ضائع کیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تم کو پتہ ہے احمد صاحب نے کل خیرات رکھی تھی۔ ان کے بیٹے زین نے نئی گاڑی لی ہے اور خیر سے 3 سال بعد اللہ نے زین کی سنی ہے۔ بہت علاج کروایا تھا مگر ڈاکٹروں نے کوئی امید نہ دی، مگر جب رب نے نوازنا ہوتا ہے تو وہ ایسے نوازتا ہے کہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکل جاتی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ انہیں ایسے ہی خوش و خرم رکھے، آمین۔ نجمہ نے بھی آمین کہا۔ عامر سو کر اٹھا تھا اور فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں محلے سے آئی رفیہ کی باتیں پڑیں، جو یقیناً کل اس کے چچا کے گھر میلاد سے ہو کر آئی تھی اور اب باہر بیٹھی عامر کی بیوی نجمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ مگر جس بات سے عامر کو آگ لگی وہ بات یہ تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی زین کے گھر میں خوشی کا سن کر، جسے سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ زین اور اس کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ عامر اور زین آپس میں کزن تھے۔ عامر حامد کا بیٹا تھا اور زین احمد کا بیٹا تھا۔ حامد کے پاس شروع سے ہی دولت تھی، جبکہ احمد کے مالی حالات زین کے ترقی کرنے کے بعد سے اچھے ہونے شروع ہوئے تھے۔ عامر شروع سے ہی زین سے حسد رکھتا تھا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اس سے زین کی خوشیاں برداشت نہ ہوتی۔ عامر نے آنکھ کھولتے ہی دولت دیکھی تھی، مگر زین نے اپنی محنت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کیا تھا۔ ان کی شادی بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، مگر 3 سال گزرنے کے بعد بھی زین کے گھر میں کوئی خوشی نہ ہوئی، جبکہ عامر کے 2 جڑواں بچے تھے۔ یہ واحد کام تھا جس کا اسے غرور تھا اور اسی چیز کا ان دونوں کے درمیان فرق تھا۔ مگر اب زین کے گھر کی خوشی عامر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مگر پھر عامر کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تعویذات کے ذریعے زین کی خوشیوں کو آگ لگاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی ہندو پنڈت جو کہ کالے علم کا ماہر تھا اس کے پاس چلا گیا، جو شکل و صورت سے بھی کالا سیاہ اور لمبے لمبے بال تھے، اور ایک بہت بڑے بت کے سامنے بیٹھا پوجا پاٹ میں مصروف تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو عامر سے بولا، کیا کام ہے تجھے؟ عامر نے کہا کہ اس کے چچا زاد کے گھر اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کی بندش کروانے آیا ہوں۔ اس پنڈت نے حامی بھر لی اور اس سے کہا کہ اس کام کے میں منہ مانگے پیسے لوں گا۔ عامر نے حامی بھر لی، کیونکہ اس وقت اس پر حسد کی آگ سوار تھی، اور کہتے ہیں نا
کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے۔ ایسا ہی کچھ عامر کے ساتھ ہونے والا تھا جس کا اس کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا۔ پنڈت نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے ایک ہڈی پڑھ کر دوں گا جو تو نے ایسے بچے کی قبر میں دفنانی ہے جو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو، اور بھی مزید کچھ کام ہے جو میں تجھے آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس پنڈت نے عامر کو ایک ہڈی دے دی، جو ہڈی لے کر وہ گھر آ گیا، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے پیسوں کے بلبوتے پر کچھ گھنٹوں میں ہی ایسی قبر ڈھونڈ ڈالی جو ابھی ایک دن پہلے ہی بنی تھی، اور اس رات اس نے جا کر وہ کام سر انجام دے دیا۔ قبر میں ہڈی دفنانے کے بعد وہ اگلے دن پنڈت کے پاس پہنچ گیا۔ پنڈت نے اب اسے ایک سندور کی ڈبیا دی اور کہا کہ اسے اپنے چچا زاد یعنی زین کے گھر کے باہر یا اندر جہاں موقع ملے وہاں چھڑکنے کو کہا، اور خاص ہدایت کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے گھر میں کوئی بھی فرد اس کو نہ چھوئے ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ عامر نے سب کچھ سنا اور گھر آ گیا، اور وہ سندور کی ڈبیا اس نے الماری میں چھپا دی۔ اب عامر بہت مطمئن تھا کہ وہ زین کی خوشیاں برباد کر دے گا، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے اور اس کی بیوی نجمہ کو ایک ضروری کام سے کہیں باہر جانا پڑ گیا، تو عامر نے بچوں کو دادا دادی کے پاس رہنے دیا اور خود دونوں چلے گئے۔ شام گئے جب وہ گھر لوٹے تو عامر کا تو دل جیسے منہ میں آ گیا، کیونکہ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ کھیل کھیل میں اس کے دونوں بچے اس سندور کی ڈبیا تک پہنچ گئے تھے اور اس سے کھیلنے لگے تھے۔ دونوں بچے سندور سے لت پت تھے، اور کمرے میں بھی کافی جگہ وہ سندور پھیلا ہوا تھا۔ نجمہ نے جب بچوں کو دیکھا تو بچوں سے ڈبی لے کر پھینکی اور بنا رکے وہ انہیں نہلانے کے لیے لے گئی۔ یوں نجمہ نے بھی سندور کو چھو لیا۔ عامر تو گویا صدمے کی صورت میں کچھ بولنا ہی بھول گیا۔ یہ کیا، کھیل تو الٹا ہو گیا۔ وہ تو چلا تھا چاچا زاد کی خوشیوں کو آگ لگانے، تباہ و برباد کرنے، پر یہاں تو وہ اپنے ہی بیوی بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل چکا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار پنڈت کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، دھیان رہے کہ اس کو تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد بالکل نہ چھوئے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عامر فوراً پنڈت کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال بتایا، جس سے پنڈت اتنا تیش میں آ گیا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، اور اس پر گرجا کہ تو نے میرا سارا عمل خراب کر دیا۔ جن موکلات کو میں نے برسوں کی تپسیا سے حاصل کیا ان کو بھی میرے قبضے سے آزاد کروا دیا۔ جا دفع ہو جا یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، جو کچھ ہوگا وہ خود بھگتنا۔ عامر مرے ہوئے قدموں سے واپس آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو کمرہ بالکل صاف تھا اور بچے بھی سو چکے تھے۔ نجمہ نے اس سے چائے کا پوچھا، مگر اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر وہ بہت کانپ گیا تھا، مگر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ یہ گڑھا اس نے خود کھودا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور خالی خالی نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا جو سکون سے سو رہے تھے، اور ایک نظر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ وہ تو ان کی موت خود خرید کر گھر لے آیا تھا اور چلا تھا دوسروں کو برباد کرنے، وہ تو خود ہی برباد ہونے جا رہا تھا۔ خیر نجمہ بھی سو چکی تھی، مگر عامر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ خیر اس دن کچھ نہیں ہوا، 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر تیسرے دن کی رات کو 2 بجے کے بعد عامر کو بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اتنی بھیانک آواز میں رو رہی تھی کہ اس کے دل کی سپیڈ تیز ہو گئی اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے قریب لیٹے بیوی بچوں پر نظر ڈالی اور خود سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے کانوں کو کمبل کے اندر بند کر لیا۔ مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا، بلیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک طریقے سے رونے لگیں، اور عامر کو لگا جیسے وہ اس کے بالکل قریب رو رہی ہوں۔ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا اور اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔
आमिर ने सुख का सांस लिया और सो गया। सारी रात जागने की वजह से इसकी आंख नहीं खुली और वो अगले दिन ऑफिस भी ना जा पाया। अगले दिन फिर यही हुआ। जैसे ही रात 1 बजे का वक्त हुआ, आवाजें आना शुरू हो गई और ऐसे लगता था जैसे बिल्लियों की तादाद में आज इजाफा हो चुका है। इसके बाद तो जैसे ये मामूल बन चुका था। अब तो आमिर को उठते बैठते बिल्लियों की आवाजें आने लगी थी। हर वक्त उसे अपने साथ कोई चलता हुआ महसूस होता। आमिर नीम पागल हो चुका था, मगर वो किसी से ये बात नहीं कर सकता था क्योंकि ये दलदल इसने खुद अपने लिए मुंतखब की थी। कुछ दिनों में ही आमिर की हालत नीम पागलों जैसी हो गई थी। उठते बैठते उसको अपने साथ साए नजर आते और दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा था। उसे हर वक्त बिल्लियों के रोने की आवाजें सुनाई देती। अब तो वो दिन में भी चीखने चिल्लाने लग गया था। आमिर अपने दोनों कानों पर हाथ रखता और जोर जोर से चीखता, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। वो तौबा कर सकता था, वो किसी को बताकर इस मुसीबत से निकल सकता था, मगर वो कहते हैं ना कि जब इंसान कुदरत से छेड़छाड़ लेता है, जिस काम से इस परवरदिगार और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि इस चीज को काम करने का अंजाम तो दुनिया और आखिरत दोनों में ही बुरा है, क्योंकि जादू करने और करवाने वाले जालिम हैं और जालिम को सजा दुनिया में ही मिलती है। मगर ये सब बातें आमिर को अगर पहले जहन में होती तो वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचता। आमिर मुसलसल जागता और रातों को उठ उठकर कभी कहीं तो कभी कहीं भाग जाता। रात को वो बिस्तर पर लेटता, मगर सुबह को घर वाले उसे बाहर से ढूंढ कर लाते। आमिर की बीवी के साथ साथ इसके वालिदैन भी परेशान होने लगे थे कि अचानक उसे क्या हो गया जो वो अचानक इतना बीमार हो गया। डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भी लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसको डिप्रेशन है, नींद ना आने की वजह से इसके साथ इस तरह से हो रहा है। मगर जब आमिर को कोई भी दवाई देते तो इसकी कंडीशन मजीद बिगड़ जाती। अब तो पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि आमिर पागल हो गया है। पता नहीं बेचारे ने क्या गम लिया है कि इसका दिमाग सठिया गया है। कोई कहता इसको साया हो गया है, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। सब लोग इसकी हालत पर अब तरस खाते थे। ये सिलसिला चलते चलते 15 दिन गुजर चुके थे और अब वो दिन भी आ गया कि दूसरों के लिए खरीदी हुई बर्बादी का मजा अब उसको खुद चखना पड़ा। हुआ ये कि आमिर अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसे आज कोई आवाज सुनाई ना दी, ना बिल्लियों के रोने की, ना कोई साए दिखाई दिए। आज वो काफी पुरसुकून महसूस कर रहा था कि चलो आज भयानक आवाजें और साए नजर नहीं आए। मगर उसे क्या मालूम था कि उन भयानक आवाजों से ज्यादा भयानक आज की रात होने वाली है। फिर रात के 2 बजे के करीब आमिर की आंख किसी चीज के झंझोड़ने से खुली तो वो क्या देखता है कि वो मुकम्मल बेबस अपने बिस्तर पर लेटा है और इसका बेटा किसी काले साए के हाथों में है और इस साए ने इसके बेटे की गर्दन किसी रस्सी से बांधी और देखते ही देखते वो इस रस्सी की गिरह को तंग करता गया और वो गिरह इतनी तंग हो गई कि इसके बेटे का दम घुट गया और इसके बेटे का इंतकाल हो गया। फिर इसके बाद इसके दूसरे बेटे के साथ भी यही हुआ और उसके बाद इसकी बीवी के साथ भी यही। यूं वो तीनों एक ही रात में आमिर की खरीदी हुई मौत मारे गए। जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो फिर वो साए और वो भयानक आवाजें आना शुरू हो गई और अब वो इतनी भयानक थी कि वो अपने कान फटते हुए महसूस कर रहा था और वो फिर से चीखता चिल्लाता कि ये आवाजें बंद करो, ये आवाजें बंद करो। घर से बाहर भाग निकला। हैरत की बात यह थी कि इसके अलावा किसी को वो आवाजें ना आती और ना ही उसकी चीखें कोई और सुनता। सो वो हमेशा की तरह चीखता चिल्लाता घर से बाहर निकल गया। सुबह एक क़यामत ख़ेज़ मंजर था। 3 लाशें घर में थीं। मौत की वजह वो कोयले बने जो ठंड की वजह से कमरे में जलाए गए थे और इनकी गैस की वजह से इनकी मौत हो गई थी। आमिर तो झल्ला था। रात को वैसे ही ज्यादातर घर नहीं होता था। इलाके वाले इस पर तरस खा रहे थे कि बेचारा पहले ही झल्ला हो गया है और अब बीवी बच्चों का गम उसको मजीद पागल कर देगा। खैर आमिर के वालिद और इलाके के कुछ लोग उसे ढूंढ कर ले आए और इसके बीवी बच्चों की तदफीन कर दी गई।
مگر عامر کی سزا بھی بہت لمبی تھی جو اس نے کاٹنی تھی۔ پھر کیا تھا، یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ سارا دن اور رات پھرتا رہتا، اچانک چیخنے لگتا اور بھاگ جاتا۔ اب تو عامر کے والدین نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پہلے ہی ضعیف تھے، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا، مگر سب نے جواب دے دیا اور کہا کہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیں۔ مگر اولاد تو جیسی بھی ہو والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، اس لیے اس کے والد اور والدہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پاگل ہی کیوں نہ تھا، کم از کم ان کی آنکھوں کے سامنے تو رہتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اور کوئی بھی سمجھ نہ پایا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پھر ایک دن کسی جاننے والے نے عامر کے والد کو بابا جعفر کے بارے میں بتایا، جو ایک طویل عرصے سے قبرستان میں گورکن تھے اور علم بھی جانتے تھے۔ عامر کے والد عامر کو اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عامر کے والد نے اس کی حالت کے بارے میں بابا جعفر کو بتایا۔ انہوں نے ایک نظر عامر کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اس بدبخت نے جادو جیسے ناپاک عمل کو اپنایا تھا جو کہ الٹ ہوا ہے، اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ بے شک گناہ کے بعد توبہ کی مہلت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر جس چیز سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے اس چیز کو جان بوجھ کر اپنانے والے کو سزا ضرور ملتی ہے، اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جادو اس نے کسی پر کروانا تھا وہ بنگالی جادو ہے، جو کہ الٹا ہو جائے تو اس کو کرنے والا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ حامد کے والد کو بہت افسوس ہوا کہ وہ دین کے اتنے نزدیک تھے، مگر ان کی اولاد نے شیطانی رستہ اپنایا۔ حامد عامر کو لے کر واپس آ گیا اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کہاں ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، انہوں نے کس چیز کی کمی دی تھی جو ان کے بیٹے نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دلی افسوس تھا اور وہ اب مزید عامر کے لیے کہیں نہیں جانے والے تھے، کیونکہ انہیں سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے عامر کی والدہ سے یہ بات چھپائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہو جائے۔ عامر کے چہرے پر زخموں کے نشان بن چکے تھے، اب وہ خود اپنے آپ کو مارتا اور اس کو نظر آنا کافی حد تک بند ہو گیا تھا، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن عامر 3 دن گھر نہ لوٹا۔ اس کے والدین نے جب پولیس میں رپورٹ کروائی تو 2 دن بعد پولیس اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ عامر کی موت ہو چکی تھی اور اس کی موت گندے نالے میں گر کر ہوئی تھی۔ اس کی لاش کی اتنی بری حالت تھی کہ کسی کو اس کا چہرہ دکھاتے تو وہ استغفار پڑھتا ہوا پیچھے ہٹتا۔ لوگوں کو اس بات کا علم تو نہ ہوا کہ یہ سب کیا تھا، مگر سب اتنا ضرور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بری موت سے سب کو بچائے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اس طرح کی اس کی موت ہوئی۔ عامر کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس کو رکھا جائے، اس لیے اس کی جلدی تدفین کر دی گئی۔ وہ دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا، حسد کی آگ میں جل کر خود ہی خاک بن گیا تھا، مگر آخرت کا سفر ابھی باقی تھا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جادو جیسے ناپاک عمل کو کبھی نہ اپنائیں۔ کسی کی خوشیاں دیکھ کر اپنے رب سے مانگے، نہ کہ اس ناپاک عمل سے کسی کو برباد کرنے کا سوچیں۔ بے شک انہیں بھی میرے اسی رب نے نوازا ہے، آپ کو اور مجھے بھی وہی رب نوازے گا، اور اس رب سے مانگنے پر وہ ہم کو نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک بار پھر ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔